بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ شیعہ عالم، ہم شیعہ اس بات کے معتقد ہیں کہ یہ سورہ عثمان کی وجہ سے نازل ہوا ہے، کیونکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملتے تھے۔ ہدایت یافتہ مومنین کی تو الگ بات ہے، جیسا کہ تم نے قرآن کا نام لیا، اسی قرآن میں خداوند متعال پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ارشاد فرماتا ہے، اِنَّکَ لَعَلیٰ خُلُقٍ عَظِیمٍ، بلا شک تم عظیم اخلاق کے درجے پر فائز ہو۔ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے تمہیں صرف عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ عیسائی عالم، یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ یہ بات میں نے بغداد کے ایک مسلمان خطیب سے سنی ہے۔ شیعہ مفکر، ہم شیعوں کے نزدیک یہی مشہور ہے جو میں نے کہا کہ آیت سورہ عبس عثمان کے لیے نازل ہوئی ہے، لیکن بعض پست اور بنی امیہ کے زر خرید راویوں نے عثمان کی عزت محفوظ رکھنے کے لیے ان آیتوں کی نسبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دے دی ہے۔ بعبارت دیگر سورہ عبس کی آیت میں تصریح نہیں ہوئی ہے، جس نے اس نابینا سے منہ موڑا تھا وہ شخص کون تھا؟ ایک قرینہ کے مطابق جیسے سورہ قلم کی 4 آیت اور سورہ انبیاء کی 107ویں آیت میں اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ سورہ عبس کا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، سورہ عبس بنی امیہ کے ایک شخص کے سلسلے میں نازل ہوا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہا۔ اس نے جب ابن ام المکتوم نابینا کو دیکھا تو اس پر ناراض ہوا اور اس سے دور بھاگنے لگا اور اس نے اپنا منہ موڑ لیا۔ یہ سن کر عیسائی عالم بے بس ہو گیا اور اس کے بعد کچھ نہیں کہا۔ شیخ مفید کا قاضی عبدالجبار سے مناظرہ۔ شیعوں کے بہت ہی برجستہ اور مشہور عالم دین محمد بن محمد نعمان جو لوگوں کے درمیان شیخ مفید کے نام سے مشہور ہوئے، وہ ذی الحجہ میں 334 یا 338 ہجری میں صوبکا نام کے ایک دیہات جو بغداد سے 10 فرسخ شمال میں واقع اکبرہ کے علاقے میں واقع ہے پیدا ہوئے۔ وہ اپنے باپ جو معلم تھے کے ساتھ بغداد آئے، وہاں آ کر تعلیمی سلسلے کو آگے بڑھایا، یہاں تک کہ عظیم علماء میں شمار کیے جانے لگے اور مسلمانوں کے تمام فرقوں میں مقبول ہو گئے۔ علامہ حلی شیخ مفید کے بارے میں کہتے ہیں، وہ شیعوں کے ایک جلیل القدر عالم اور بڑے بڑے علماء کے استاد ہیں۔ ان کے بعد آنے والے تمام لوگوں نے ان کے علم سے استفادہ کیا۔ ابن کثیر شامی کتاب البدایۃ النہایہ میں کہتے ہیں، شیخ مفید شیعوں کے رہبر، مصنف اور شیعت کا دفاع کرنے والے تھے۔ ان کے درس میں طرح طرح کے مذاہب کے علماء شرکت کرتے تھے۔ شیخ مفید نے مختلف فرقوں پر 200 سے زیادہ کتابیں تالیف کی ہیں۔ معروف نسب شناسی نجاشی ان کی 170 کتابوں سے زیادہ کا نام لکھتے ہیں۔ شیخ مفید کی وفات شب جمعہ میں ماہ مبارک رمضان سال 413 ہجری کاف کو بغداد میں ہوئی اور آپ کی قبر کاظمین میں امام محمد تقی علیہ السلام کی قبر کے قریب مسلمانوں کے ایک قبرستان میں واقع ہے۔ شیخ مفید فن مناظرہ میں بہت ہی مستحکم اور مضبوط تھے۔ ان کے مناظروں میں سے کچھ ٹھوس اور مستدل مناظرے جو کتابوں میں نقل ہوئے ہیں، ان میں سے ایک مناظرہ ہم یہاں نقل کرتے ہیں، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے
کہ اسی مناظرے کی وجہ سے شیخ مفید کو یہ لقب ملا ہے۔ شیخ مفید کے زمانے میں اہل سنت کا ایک بہت ہی عظیم عالم دین جسے لوگ قاضی عبدالجبار کے نام سے جانتے تھے، جو بغداد میں درس دیا کرتے تھے۔ ایک روز قاضی عبدالجبار درس کے لیے بیٹھے تھے اور تمام شیعہ سنی شاگرد بھی اس کے اس درس میں موجود تھے۔ اس دن شیخ مفید بھی درس میں حاضر ہوئے اور آ کر چوکھٹ پر بیٹھ گئے۔ قاضی نے شیخ مفید کو اب تک نہیں دیکھا تھا، لیکن انہوں نے ان کے اوصاف سن رکھے تھے۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد شیخ مفید نے قاضی کی طرف دیکھ کر کہا، آیا مجھے ان دانشوروں کے سامنے اجازت دیتے ہو کہ میں آپ سے ایک سوال کروں؟ شیخ مفید یہ حدیث جس کے بارے میں شیعہ حضرات روایت کرتے ہیں کہ پیغمبر نے صحرائے عرب غدیر میں علی علیہ السلام کے لیے فرمایا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں بس اس کے علی مولا ہیں، کیا یہ صحیح ہے یا شیعوں نے گھڑ لی ہے؟ قاضی، یہ روایت صحیح ہے۔ شیخ مفید، اس روایت میں کلمہ مولا سے کیا مراد ہے؟ قاضی، مولا سے مطلب سرپرست اور الوہیت ہے۔ شیخ مفید، اگر اس طرح ہے تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق علی علیہ السلام دوسرے لوگوں کے سرپرست اور سب پر الوہیت رکھتے ہیں۔ اب اس حدیث کے بعد شیعہ اور سنی کے درمیان اختلاف اور دشمنی کیوں ہے؟ قاضی، اے بھائی، یہ حدیث غدیر روایت ہے، لیکن خلافت ابوبکر درایت اور امر مسلم ہے، اور عاقل شخص روایت کی خاطر درایت کو ترک نہیں کرتا۔ شیخ مفید، تمام حدیث کے بارے میں کہتے ہو کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، یا علی حرب کا حربی و سلم کا سلمی، یا علی، اے علی علیہ السلام، تمہاری جنگ میری جنگ اور تمہاری صلح میری صلح ہے۔ قاضی، یہ حدیث صحیح ہے۔ شیخ مفید، اس حدیث کی بنیاد پر جن لوگوں نے جنگ جمل شروع کی، جیسے طلحہ، زبیر وغیرہ، علی علیہ السلام سے جنگ کی، اس حدیث کی روح سے، جبکہ تمہارا یہ بھی اعتراف ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، تو ان لوگوں نے گویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کی اور یہ لوگ کافر ہو گئے۔ قاضی، اے بھائی، طلحہ اور زبیر وغیرہ نے توبہ کر لی تھی۔ شیخ مفید، جنگ جمل درایت اور قطعی ہے، لیکن یہ جنگ کرنے والوں نے توبہ کی، یہ روایت اور ایک سنا ہوا قول ہے، اور تم نے خود ہی کہا تھا کہ درایت کو روایت پر قربان نہیں کرنا چاہیے، اور عاقل شخص درایت کو روایت کی وجہ سے ترک نہیں کرتا ہے۔ قاضی سوال کا جواب دینے سے بے بس ہو گیا، اور ایک لمحے بعد اس نے چونک کر اپنا سر اٹھایا اور کہا، تم کون ہو؟ شیخ مفید، میں آپ کا خادم محمد بن محمد نعمان ہوں۔ قاضی اس وقت اپنی جگہ سے اٹھے اور شیخ مفید کا ہاتھ پکڑ کر اس نے اپنی جگہ بٹھا کر ان سے کہا، انت المفید حقاً، تم حقیقت میں مفید ہو۔ بزم کے تمام علماء قاضی کی اس بات سے رنجیدہ ہوئے اور کافی شور و غل مچایا۔ قاضی نے ان لوگوں سے کہا، میں اس شیخ مفید کا جواب دینے میں بے بس ہو گیا ہوں، تم میں سے جو بھی ان کا جواب دے سکے وہ اٹھے اور بیان کرے۔ ایک آدمی بھی نہیں اٹھا۔ اس طرح شیخ مفید کامیاب ہو گئے اور اسی بزم سے ان کا لقب مفید ہو گیا، جو تمام لوگوں کی زبان پر آج تک جاری ہے۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا
हाज़ा अजल अल्लाह फ़रजक व सहल अल्लाह मखरजक व ज़हूर का अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।